أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ یاری سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ فرقے بنائیں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو پھر شیعہ اور سنی فرقے یہ دونوں غلط ہیں؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ 73 فرقے بنیں گے اور وہ سب جہنمی ہوں گے اور ان میں سے ایک جنتی ہوگا، اور ہم اہل بیت کے پیچھے چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل بیت کی بات کی ہے، اس لیے ہم تو کنفرم جنتی ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ میرا چھٹا سوال ہے، قرآن میں اللہ وارن کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن یہ بولے گا کہ وہ فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹیں گے۔ تو سوال اس میں یہ ہے کہ پھر سنی ہونا بھی گناہ ہے، شیعہ ہونا بھی گناہ ہے، ہمیں تو صرف مسلم ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میں امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ نجات پائے گا، باقی فرقے سب جہنمی ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے۔ اور نجات والے فرقہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جس آیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ نے تو ترجمہ سنا ہے کہ وہ آیت کیا کہہ رہا ہے۔ جو لوگ باطل پہ ہوں گے وہ جہنم جائیں گے، جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کی اتباع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کی اتباع کرو، میری سنت کی اتباع کرو اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اور انہوں نے خبر دی جو یہ کام کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ ہم نے وہی کیا، ہم شیعوں نے وہی کیا، تو اس لیے ہم جو ہیں ہماری نجات جو یقینی ہے، جو اس نسخے پہ عمل کرے گا اس کا نجات یقینی ہے، اور باقی لوگ جو اس نسخے پہ عمل نہیں کرتے ان کا۔ ٹھہرو بھائی ٹھہرو، حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے جامع ترمذی کی 73 فرقوں والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے اور ایک جنت میں جانے والا ہوگا، اور ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو جنتی فرقہ کون ہوگا؟ جو صحابہ کے منہج پر ہوگا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا۔ اب حدیث جس کا تم حوالہ دے رہے ہو جامع ترمذی کی 2641، اس کے اندر تو یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں گا اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو 73 فرقے ہوں گے اگر، تو جنتی فرقہ وہ ہوگا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں گے، اور جو صحابہ کا مخالف ہوگا وہ جنتیوں میں کیسے آئے گا؟ اور ویسے اس روایت پر کچھ اعتراضات ہیں، لیکن ایک صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی، بڑی لمبی حدیث ہے، مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب وہ ٹوٹ جائیں گے تو سب کچھ بکھر جائے گا، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، اور میرے بعد صحابہ میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن کے بارے میں وہ سنتے ہیں، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ اصل بات جو میں اس حدیث کی مختصر کر کے بتا رہا ہوں، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ آ جائیں گے، یعنی فتنے جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ صحیح مسلم 2531 نمبر پر یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو امت کے لیے امان، حفاظت کہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو امت کو صحیح راستہ بتائیں گے۔ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا ہے۔ تو امت کے لیے جو لوگ امان ہیں وہ صحابہ ہیں، اور جو صحابہ کو چھوڑ دے گا وہ کیسے صحیح راہ پر آئے گا؟ اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی راہ کو پکڑنے کی بات کی ہے کہ یہ راہ جس پر چل رہے ہیں یہی راہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم
वरदू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, मुहाजिरीन में से साबिकूनल अव्वलून जो शुरू में पहले लोग थे ईमान लाने वाले, और उसके बाद अंसार में से, सहाबा में से जो मुहाजिर हैं उनमें तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए, और बाकियों को ये निकालने की कोशिश करते हैं कभी, लेकिन इधर तो काफ़ी सारे बात है ना, साबिकूनल अव्वलून, एक दो की बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो ये एतराज़ करते रहते हैं। लेकिन वल अंसार, और अंसार में से भी साबिकूनल अव्वलून, तो उनमें तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं है, अंसार है ना, अंसार इतने ले आओ फिर। और उसके बाद है वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, और जिन्होंने इन साबिकूनल अव्वलून मुहाजिरीन और अंसार के तरीक़ाकार को पकड़ा, ये भी सही लोग हैं। तो साबिकूनल अव्वलून, अंसार और मुहाजिरीन ये सब सहाबा है ना, और फिर इनकी राह पर चलने वाले कुछ सहाबा में से हो गए, और कुछ बाद के लोग जो उसी राह को पकड़े हुए हैं वो सही राह पर हैं। ये कुरान का फैसला है कि सहाबा जिस राह को पकड़े हुए हैं वही राह सही है, ये अल्लाह का कुरान बता रहा है। सूरह तौबा आयत नंबर 100। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़े कर दिया कि सहाबा की राह ही सही राह है, जब कुरान वजाहत के साथ बता रहा है कि साबिकूनल अव्वलून मुहाजिरीन में से और अंसार में से और जो उनके पीछे चलने वाले हैं यही सही राह है, तो हम उसी राह को पकड़े हुए हैं। और इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में एक और जगह पर फरमाता है, सूरह निसा आयत नंबर 115, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। और जो शख्स रसूल की मुखालफत करे इसके बाद कि उस पर हिदायत वाज़े हो गई, व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीना, और मोमिनीन की सबील से, मोमिनों के रास्ते से हट कर चले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उस तरफ ही चला देता है जिस तरफ कि वो चलता है, और उसके लिए क्या है? जहन्नम है, और वो बहुत ही बुरी जगह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन के रास्ते को और कुरान मजीद में वाज़े तौर पर साबिकूनल अव्वलून, मुहाजिरीन, अंसार और उनकी पैरवी करने वालों को काफ़ी जगह पर मोमिन कहा गया है, और उनके ही तरीके को पकड़ने की कोशिश की गई जिस तरह उन्होंने रसूल के तरीके को पकड़ा। और इसमें यह भी एक वजाहत आ गई कि असल बुनियाद रसूल है, क्योंकि कुरान मजीद में काफ़ी जगहों पर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कहा गया है और किसी का जिक्र नहीं किया गया। और सहाबा का वही तरीका है क्योंकि उन्होंने नबी के तरीके को पकड़ा, उनका अपना कोई तरीका नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो वाज़े बात इधर भी बता दी कि असल तरीका रसूल का है, असल तरीका रसूल का है, उसी को ही पकड़ना है। इसके अलावा असल बुनियाद किसी की नहीं है, बाकी मोमिन उसी राह को पकड़े हुए हैं जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और नबी के साथ और कोई शामिल नहीं है। जैसा कि इसी सूरह निसा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। तो इस आयत से भी कुछ लोग अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि इस जगह वाज़े तौर पर फरमा दिया गया है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, उलिल अम्र की भी इताअत करो। उलिल अम्र कौन है इधर ये नहीं बताया गया, और उलिल अम्र जो होते हैं वही होते हैं जो कि आपके हुक्मरान साहिब इख्तियार लोग होते हैं, जो कि सही माना है इसका, और हदीस भी वजाहत करती है। और इसके अलावा हदीस में वजाहत है जंग के मौका पर जब एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाकर भेजा और उन्होंने आग में कूदने का हुक्म दिया, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं है। इस आयत का शान नज़ूल ये हदीस वाला वाक़या है। और एक वजाहत इसमें आगे अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी कर दी है वाज़ेह तौर पर,
صاف ستھری وضاحت کر دیا ہے، لیکن لوگ جو نہیں سمجھنا چاہتے وہ ان کے اپنے دماغ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح طور پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے، اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے، اولی الامر کی اصل اطاعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے وضاحت سے فرما رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی چیز میں بھی تنازع ہو جائے، کس کے ساتھ تنازع ہوگا؟ تنازع کس کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے ساتھ، بندہ کافر، اللہ کے رسول کے ساتھ، بندہ کافر۔ آپس میں تنازع، اولی الامر کو چھوڑ کر، آپس میں تنازع تو پہلے تھا کہ تم مسئلہ لے کر آئے ہو، آپس کا تنازع تو پہلے ہے، وہ تو ادھر نہیں ہے نا، وہ تو پہلے تنازع ہوگا تو کسی کے پاس تم اپنا فیصلہ لے کر کوئی بات لے کر جاؤ گے، کسی کی اطاعت کرو گے۔ اگر تمہارا تنازع اولی الامر کے ساتھ ہو جائے، اپنا تنازع یہاں نہیں ہے، اگر تمہارا تنازع اولی الامر کے ساتھ ہو جائے تو پھر تم نے اولی الامر کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر تم نے اولی الامر کو چھوڑ دینا ہے اور کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ اصل چیز صحابہ ہیں، نہ اصل چیز اہل بیت ہیں۔ اور دوسری بات کہتے ہیں حدیث ثقلین والی، اس کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ تم نے اہل بیت کو پکڑنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، جو وہ بتائیں وہی اصل دین ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے اہل بیت صحابہ کی طرح ہے، ان سے بھی دین لینا ہے نبی کا، صحابہ سے بھی لینا ہے، دونوں بنیاد ہیں، دونوں صحابہ میں شامل ہیں کیونکہ دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی ہے۔ اہل بیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں، اس لیے ان کا ایک الگ نام بھی ہے، ایک الگ درجہ بھی ہے کہ وہ اہل بیت ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی الگ سے دین ہے، یہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی وہی دین ہے، ان کے پاس بھی وہی دین ہے جو صحابہ کے پاس ہے۔ تو ان سب سے، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی دین لینا ہے، اور ہم نے دین کا کافی سارا حصہ، تھوڑا سا نہیں، یہ جو شیعہ الزام لگاتے رہتے ہیں، ہم نے دین کا کافی سارا حصہ، نصف نہیں تو 1/3 جو ثابت شدہ احادیث ہیں وہ ہم نے اہل بیت سے لی ہیں۔ اہل بیت میں صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد باقی امہات المومنین ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کافی سارے جو اہل بیت کے افراد ہیں، سب سے ہم نے دین لیا ہے، اور ہمارے پاس کافی ساری تعداد میں ان لوگوں سے روایات موجود ہیں۔ تو جب ان لوگوں سے روایات موجود ہیں ہمارے پاس، اہل بیت کا دین ہمارے پاس موجود ہے، دین اہل بیت کا اپنا بنایا ہوا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے روایت کیا ہے، اور جب کافی تعداد بن جاتی ہے روایات کی تو پھر ان کا فگر کچھ نیچے نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں نیچے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زیادہ روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہیں، تو وہی روایات صرف انہی سے نہیں ہیں، وہ اور صحابہ سے بھی ہیں، اہل بیت سے بھی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا باقی صحابہ ایک دوسرے سے روایات بیان کرتے تھے اور کہتے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنی ہے۔ اس طرح یہ روایات آ جاتی ہیں زیادہ تعداد میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دین پہنچا ہے اس کے اندر اہل بیت کا حصہ کم نہیں ہے۔ روایات کے حساب سے بے شک کچھ کم بن جاتا ہے، کیونکہ ہر صحابی نے ایک ہی روایت بیان کر دی، تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک صحابی اگر ایک روایت بیان کر رہا ہے تو دوسرا وہ نہیں بیان کر رہا۔